نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ قرآن شریف کے روٹ ورڈز لے کے ہم چل رہے تھے۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 چل رہی تھی، من شر الوسواس الخناس، اور اس میں آج کا جو روٹ ورڈ ہم نے لینا ہے وہ الوسواسی کا ہے، واو سین۔ اس میں الوسواس کے لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ الوسواس سے کیا مراد ہے، تو اس روٹ ورڈ سے جو مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں قرآن شریف میں وہ 2 ہیں، اور یہ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وسواس 1 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جو دوسری ڈرائیو فارم ہے وسواسہ وہ 4 دفعہ بطور ورب کے استعمال ہوا ہے، بطور فعل کے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ 5 دفعہ استعمال ہے اور 2 مختلف شکلوں میں۔ تو آج کا روٹ ورڈ ہم لیتے ہیں واو سین اور الوسواس میں وہ ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے اس کا تحلیل و تجزیہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو کلمہ جو ہے الوسواس، اس میں ایک الف لام ہے اور دوسرا وسواسی ہے۔ اب یہ جو کلمہ ہے الوسواس الف لام، اس میں جو ہے الف لام تعریف والا ہے، الف لام تعریف ہے، تو یہ پراپر ہو گیا۔ دی کا کنسیپٹ آ گیا، THED انگلش میں، دا جو کسی چیز کو مخصوص کر دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، کامن کو پراپر کر دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو وسواسی اس میں، اور یہ سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، تو اس میں جر ہو گیا کہ یہ حالت جر میں ہے۔ سین ایسا لیٹر ہے جس کے نیچے زیر ہے یا کسر ہے یا جر ہے، تو یہ کیا ہو گیا، اس میں مجرور یا اس میں مکسور ہو گیا، اور اس میں جر یا اس میں مکسور کی ہو رہا ہے، اس میں مجرور یا اس میں مکسور کس لیے ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے، من شر الوسواس، تو یہ اسم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مسمرر، جو کان پور سے کر کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا، تو اس سے مراد شیطان ہے، وسوسہ ڈالنے والا شیطان۔ تو اس کی اصل یا اس کا جو روٹ ہے وہ واو سین ہے، اور جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ 5 دفعہ بنے ہوئے ہیں قرآن شریف میں جو استعمال ہوتے ہیں، اور 2 مختلف شکلوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایک ہی دفعہ جو استعمال ہوا ہے الوسواس، تو الوسواس کا انگلش مطلب کیا ہو گیا، whisperer، the man who whispers۔ تو اس کے امام راغب صاحب نے کیا تعریف فرمائی ہے اس کی تعریف؟ وہ فرماتے ہیں اس برے وسوسہ کی تعریف، اس برے خیال کو کہتے ہیں جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ الوسواس کی تعریف نہیں ہے، وسوسے ڈالنے والے کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ تو وہ اس طرح وہ تو وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ وسوسے کی تعریف بتا رہے ہیں۔ اس برے خیال کو کہتے ہیں یا اس خیال بد کو کہتے ہیں جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور خیال بد جو دل میں پیدا ہوتا ہے، تو جو اچھا خیال دل میں پیدا ہوگا اس کو وسوسے سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ تو دل میں کیسے پیدا ہوتا ہے یا سینے میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس شیطان کا کیا نام ہے؟ الوسواس، اور اس کی خاصیت ہے خناس ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ریٹریٹ کر جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تو یہ تعریف ہو گئی برے خیال یا خیال بد جو دل میں پیدا ہوا، اور پھر فرماتے ہیں اصل میں یہ الوسواسی سے ماخوذ ہے، اور الوسواسی کا جو روٹ ورڈ ہے جو اس مادے کے بنیادی معنی بنتے ہیں وہ انہوں نے 3 بتائے ہیں۔ پہلا بتایا زیور کی چھنکار، دوسری بتایا ہے ہلکی سی آہٹ، اور تیسرا بتایا شکاری کے پاؤں کی آہٹ۔ یہ انہوں نے 3 معنی بتا دیے، تعریف کر دی اور 3 معنی بتا دیے، زیور کی چنگار، ہلکی سی آہٹ اور وسواس کے معنی شکاری کے پاؤں کی آہٹ کے بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا شیطان ایسا وسوسہ انداز ہوتا ہے کہ اس کے کان پوسی سنائی بھی نہیں دیتی، اور دل میں اس کا اثر بھی آ جاتا ہے، اور جو دل میں اس کا اثر آتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے وہ قرآن مثالیں دیتے ہیں دو. ایک تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 ہے فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت جس کا پھل آپ کو کھانے سے منع کیا گیا اب آپ کھا لیں. اس طرح کا وسوسہ ڈالا. اور زیر بحث آیت کی بھی مثال دی من شر الوسواس الخناس، وسوسے کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو یہاں تک ان کی ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے. تو آیت پر اطلاق اور اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ الوسواس آف دی وسپرر اور پرسن ہو وسپرس. تو یا پرسن سے مراد کوئی بھی شیطان ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، یا نفس سے انسان کا جو نفس ہمارا ہے، نفس شیطانی جو ہے وہ ہو. تو کسی طرح سے بھی جو برا خیال بد دل میں پیدا ہو، جس وجہ سے بھی پیدا ہو، اس کو وسواس سے تعبیر کریں گے. شیطان وہ شیطان ہے. وساوس جن و انس کے ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے. تو شر کے لفظ پہ ویسے پچھلی ویڈیو بن چکی ہے روڈ ورڈ شیر را پہ، تو میں اس کا آئی بٹن ادھر دے دوں گا. ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شر سے اس لیے لکھا ہے کہ وہاں پہ وہ اس کے دو معنی بتاتے ہیں، دو اقسام بتاتے ہیں شر کے. شر مطلق ہے جو یعنی شر ہے، شر ہے، اس میں خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جیسے کہ جہنم، دوزخ، اللہ تعالیٰ میں اسے محفوظ رکھے. اور دوسرا انہوں نے شر مقید، شر اضافی یا ریلیٹیو ٹرم کے بارے میں بتایا تھا، جیسے دولت کے. قارون کے لیے تو دولت شر تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دولت خیر کا باعث تھی. تو مطلب بار بار الخناس کی صفت کی وجہ سے یہاں مطلب لکھا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، کہ وہ بار بار وسوسہ ڈالے گا اور بار بار پیچھے ہٹ جائے گا اگر اللہ کا ذکر کیا جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ واردات بھی بتا دیا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک دفعہ جب وسوسہ ڈالے گا تو آدمی پوری شدت سے اس کا رد کر دیتا ہے، پوری شدت سے اس کا رد کر دیتا ہے. اگر وہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ انسان تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. اگر وہ دوبارہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے پھر اس کا جو ریئیکشن ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے یعنی اس کی جو شدت ہے، وہ اس کو رد کرنے کی جو قوت ہے وہ کم ہو جائے گی. پھر دوبارہ پھر آ کے وسوسہ ڈالے گا انسان، پھر اس کا رد کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ریئیکشن کی شدت میں، اس کے رد کرنے کی شدت میں کمی آتی جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ برائی کو اس طرح ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے، کیونکہ شیطان ایسی چیز ہے کہ اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. باقی انسان اگر ہو تو اس سے آدمی احسان کر کے اس کو ایسا بنا سکتا ہے جیسے جان چھڑکتا ہوا دوست. تو یہ آیت پر اطلاق ہے اس کے معنی ہوگے. تو یہاں پہ شر کا بٹن انشاءاللہ بنا دوں گا. تو آگے چند نکات پیش کرتے ہیں. اصطلاح شریعت میں وسوسہ عبارت ہے شیطان کے انسان کو ورگلانے، بہکانے، نیکی سے ہٹانے اور بدی پر ابارنے سے، جو کہ ہر معصیت کی اصل یہ شیطانی وسوسہ اندازی ہوتی ہے. اس لیے تمام برائیوں کے اصل اصول کے طور پر اس صورت میں وسوسہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ میں نے کون سی بنانی ہے ویڈیو. تو نیکسٹ ویڈیو بنے گی الخناس کے لفظ پہ، سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.